سائنس کا مخالف نہیں اسلام، تحقیق کا مخالف نہیں اسلام، اور زیادہ ڈیپتھ میں جا کر، گہرائی میں جا کر دیکھنا، غور و فکر کرنا اس کا مخالف نہیں، تو کوئی حد نہیں ہے سوچنے کی، دریافت کرنے کی، ایجاد کرنے کی. کیونکہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصنوعی بارش پیدا کی جا رہی ہے، مصنوعی جزیرے بنائے جا رہے ہیں. سمندر کو رہنے کی جگہ تو نہیں بنایا گیا تھا، آج انسان نے سمندر کو چیر کر اس میں آبادی بنانے کی کوشش کی اور بن بھی گئی. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کوئی حدود و قیود ہوں گی؟ دیکھیں شبیر، مفتی صاحب نے بڑی اچھی تمہیدی اور تفصیلی گفتگو بیان کر دی، اور اس کا جواب اسی کے ضمن میں آئے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اور سائنس کا ٹکراؤ تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایمانیات اور وحی کے ذریعے گفتگو فرماتا ہے، اور سائنس میں تحقیق ہوتی ہے، یعنی اس کی ڈیپ میں جا کر تفکر کیا جاتا ہے کہ اس شے کی اصل کیا ہے. اب سوال یہ ابھرتا ہے کہ ہم اس میں کہاں تک جا سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں ایجادات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو ان ایجادات کے نتیجے میں بعض اوقات بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے مسائل بھی کریٹ ہو رہے ہیں. لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اسلامی جو تفکر ہے، اسلامی جو تھنکنگ ہے، یہ ان اصول، ان ضوابط کے تابع ہوگی جو قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں. محض عقل پر اعتماد نہیں کیا جائے گا. محض عقل پر اعتماد کیا جاتا ہے فلسفے میں. اسلامی جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، اسلامی جو تھنکرز ہوتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے تفکر کو قرآن و سنت کے تابع رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے، میں اس پہ آتا ہوں، کہ مسلمان جو ہمارے سائنسدان ہیں، انہوں نے جتنی ایجادات کی تو ہر ایک میں قرآن و سنت کو بھی پیش نظر رکھا. اب اس کے اندر مسئلہ یہ آتا ہے جیسے مصنوعی بارش برسا لینا، معاذ اللہ قبر کے حالات کو جاننے کے لیے آلے لگانا. اب آلے لگانے کی وجہ سے وہ قبر کے حالات کو جان نہیں لیں گے، ایسا نہیں ہوا، اور ایسا ثابت بھی نہیں ہوا. لیکن اس طرح کی جرت کرنا یہ مسلمانوں کے احساسات کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے. کیونکہ قبر کے جو معاملات ہیں نا، اصل میں مرنے کے بعد کی ایک مکمل زندگی ہے، اور اس زندگی کو کہا جاتا ہے عالم برزخ. اور برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ. کسی کو جانور نے کھا لیا، وہ بھی عالم برزخ میں ہے. کسی کو آپ نے قبر میں دفن کیا، وہ بھی عالم برزخ میں. کوئی سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا، وہ بھی عالم برزخ میں ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ برزخی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کرو. اسی وجہ سے اگر بالفرض کسی مسلمان کی قبر بارشوں کی بنا پر کھل جاتی ہے، تو ہم یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں